یہ صحابہ رسول جابر کا واقعہ ہے، اور تب کا واقعہ ہے جب جنگ خندق کا موقع تھا۔ تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی قمیض اوپر کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا ہے، کہ بھوک اب صحیح نہیں جاتی، پیٹ پر پتھر باندھ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دکھایا آپ کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جب یہ دکھایا تو ایک شخص گزر رہا تھا، جابر صحابہ رسول جابر، اس نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل میں بات آئی کہ ہمارے نبی بھوک پر ہے، وہ بھوکے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں انہیں دعوت کروں۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میرے سرکار بھوکے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک شخص نے دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھیں، میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھایا کہ میں نے بھی 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو کہا کیا گھر میں کچھ ہے تو میں کیوں نہ ان کی دعوت کروں۔ تو کہا ہاں، آدھا کلو جو رکھے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے، تو اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر کھانا نوش کر لیں، ہماری دعوت قبول کر لیں۔ لیکن ایک بات کہوں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا اور کسی کو نہ دینا، 900 افراد ہے وہاں پر، اتنا مجموعہ ہے، بھلا ہم سب کو کیسے کھلائیں گے؟ تو دل میں یہ بات آئی کہ چلو 1-2 بندے ہوں تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنے لوگوں کا کھانا ہم نہیں کر سکیں گے، تو آپ کان میں جا کے دعوت دیجیے گا کہ آ کر کھانا کھا لیں ہمارے گھر۔ اب وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ جب وہ جابر صحابہ رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کان میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ میرے گھر میں آ جائیے، میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں، میری دعوت قبول کر لیجیے، لیکن آپ اکیلے آئیے گا کیونکہ میں اتنے سارے لوگوں کا کھانا نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ سن رہے ہیں اس کی بات، وہ کہہ کر ہٹے ہیں کہ میں اتنے لوگوں کی دعوت نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع میں اعلان کر دیا کہ اے خندق والو، مبارک ہو، کھانے پر دعوت دی ہے جابر نے، آج ہم سب اس کے مہمان ہیں۔ کیا کہا؟ آپ کو دعوت ملی ہے صرف آپ کے لیے، لیکن آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کھائیں اور غلام نہ کھائیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ تو بانٹنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو دینے کے لیے آئے ہیں، آپ تو لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر وہ جابر اپنے گھر کی طرف دوڑا، یہ کیا ہوا؟ جا کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کیا کہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو دعوت دی لیکن سرکار نے سبھی کو دعوت دے دی ہے اور اب 900 افراد آئیں گے تقریباً۔ تو کہا میں نے آپ سے کہا کہ کان میں دعوت دیجیے گا، آپ نے اتنی زور سے کیوں کہا؟ کہا نہیں، میں نے نہیں، سرکار نے دعوت دی ہے۔ تو اس بیوی کا ایمان دیکھیے، اس کی بیوی کا ایمان دیکھیے کہ کیا کہتی ہے، جب دینے والے دعوت سرکار ہے، کار کھلائی بھی اللہ کہ یہ دعوت آپ نے نہیں دی، میرے سرکار نے دی ہے، تو وہ سرکار کے مہمان ہیں، ہمارے تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایمان دیکھیے کہ کتنا پکا ایمان ہے، کہ پاس کچھ بھی نہیں ہے، آدھا کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ جب سرکار نے دعوت دی ہے تو وہ تمام لوگ کھا کے جائیں گے، یقین رکھیے۔ تو پھر دعوتوں کی تیاری ہونے لگتی ہے۔ اب وہ جو بکری کا بچہ ذبح کرنے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے جو بھی کام دیکھتے ہیں تو بھی وہ کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ بچوں کی پہلی درسگاہ گھر ہے، ماں کی گود، پہلا درسگاہ جو ہے اپنا گھر ہوتا ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ گھر سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے کوئی بھی بات۔ اچھا، اس جابر کے 2 بچے، اب جب وہ جابر بکری کو ذبح کرتا ہے، ذبح کر کے وہ تیز چھری رکھ دیتا ہے، بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں نے وہ بکری کے بچے کو ذبح ہونے کو دیکھا ہوتا ہے،
بقرہ عید میں بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو قربانی نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ بچے کسی بھی عمل کو کر لیتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، میرے اپنے بھانجے بھتیجے بھی یہ عمل کرتے رہے، بقرہ عید کی قربانی دیکھ لی، پھر وہ کوئی بھی کشن پکڑ کے، تکیہ پکڑ کے، پتھر پکڑ کے، تو وہ چھری کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ آؤ قربانی کریں۔ کسی بھی کھلونے کو وہ رسی باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بقرہ عید کی گائیں آئی آؤ قربانی کریں، کسائی بن جاتے ہیں خود۔ تو وہ بچوں نے جب دیکھ لیا تھا، وہ تیز چھری بچہ اٹھا کے لے گیا چھت پر اور اپنے بھائی کی گردن پر چلا دی، اپنے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی۔ پتا تو نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا، جب خون دیکھا تو بچہ گھبرا گیا، اور گھبراہٹ اتنی زیادہ کہ چھت سے چھلانگ لگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا۔ جب وہ خون دیکھا بچہ گھبرا گیا، اور وہ دوسرا بچہ بھی چھت سے گر گیا، تو جابر کے دونوں بچے مر گئے۔ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ اب بچوں کی لاشیں موجود ہیں، وہاں دعوت دی ہے سرکار کو، یہاں بچوں کی لاشیں موجود ہیں، اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اپنے آنسوں کو پوچھو، ایسا نہ ہو سرکار کو پتہ چل جائے اور میرے سرکار آج پھر سے بھوکے رہ جائے۔ عالم یہ ہے، کیا کہا کہ اپنے آنسوں کو پوچھ لو اور بچوں کی لاش کہیں سائڈ کر دو، ایسا نہ ہو سرکار کی نگاہ پڑے تو وہ ہمارے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر ہماری دعوت کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ تو کہا نہیں، اب وہ ماں کیا ماں ہے، اس ماں کی کیا شان کہ اپنے بچوں کی لاشوں کو سائڈ کر ان کو ایک طرف کر روٹیاں پکانے میں مشغول ہو گئی۔ کیا ماں ہے۔ ایسے ہی نہیں صحابہ کرام کی شان بیان کی جاتی ہے، تو کیا ہی بات ہے اس ماں کی، اس باپ کی۔ پھر کھانا تیار ہے، اب دعوت کے لیے سرکار بھی آ گئے، بچوں کو چھپا دیا گیا، بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا گیا۔ اب سرکار جب آ گئے تو آپ جس جگہ پر گزر جائیں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، آپ جس محلے میں گزر جائیں وہ محلہ مبارک ہو جاتا ہے، آپ جس چیز پر اپنا دستے رکھ دے، شرکت رکھ دے، وہ چیز مبارک ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے قدم اس کلی میں پڑ گئے، اس گھر میں پڑ گئے، وہ گھر مبارک ہو گیا، وہ کھانا مبارک ہو گیا، تمام چیزیں مبارک ہو گئی۔ اور جب آپ سے کہا گیا کہ سرکار کھانا نوش فرمائے، تو آپ نے کہا پہلے غلاموں کی بات، سبھی نے کھانا کھایا، جو 900 افراد تھے، جو بھی وہاں پر موجود تھے، سب کھانا کھا کر گئے، سیر ہو کر گئے، لیکن کھانا وہیں کا وہیں۔ آپ کے ہاتھوں کا کرم تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک جس چیز پر بھی پڑے اس میں برکت۔ اب جب سبھی نے کھا لیا، باری آئی جابر اس کی گھر والی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کہا گیا کہ سرکار اب آپ کھانا کھا لیجئے۔ تو کہا جابر تیرے 2 بچے بھی تو ہیں، ان کو بلا۔ کیا کہتے ہیں میرے آقا؟ کہتے ہیں جابر تیرے 2 بچے بھی تو ہیں، ان کو بلا۔ اب اس کا ایک رنگ آتا ہے، ایک رنگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے سرکار سے جھوٹ بول نہیں سکتا، سچ بتا نہیں سکتا، کیا کروں؟ کہا سرکار وہ سو رہے ہیں، کہا جا ان کو اٹھا کے لا۔ کہا سرکار جس نیند میں سو رہے ہیں جابر نہیں اٹھا سکتا، اسے آپ ہی اٹھا سکتے۔ کیا کہا کہ وہ جس نیند میں سو رہے ہیں جابر نہیں اٹھا سکتا، اسے تو آپ ہی اٹھا سکتے۔ تو کہا اے جابر کے بچوں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، دسترخوان پر حاضر ہو جاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بچے کہتے ہوئے اڑ گئے دسترخوان پر۔ سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ بچے یہ کہہ کر اڑ گئے اور دسترخوان پر۔ تو کیا ہی پیاری شان